السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 11 مئی ہے، منگلوار، سن 2021۔ پاکستان کی سیاست میں ہماری جو فوج ہے اس کا ہمیشہ سے کردار تو رہا ہے، اور کئی دفعہ وہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل رول بھی رہا ہے۔ جب ضیاء الحق نے اور مشرف صاحب نے جب حکومت پر قبضہ کیا، اس سے پہلے ایوب خان نے بھی قبضہ کیا تھا، تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللیجٹمیٹ دور تھے۔ لیکن بہت سارا جو ٹائم ہے وہ انڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی رہی ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، اگر ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کی جو اہمیت ہے اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ، اگرچہ اپوزیشن ان کو سلیکٹرز کہہ رہی ہے، اور شریف خاندان اور پی ڈی ایم بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے کردار کو کم ہونا چاہیے، اور یہ سیاسی جو قائدین ہیں یا جو سیاستدانوں کی ڈومین ہے اس میں بار بار انٹرونشن کرتی ہے۔ لیکن ہمیں جو دنیا کی طرف سے جو میسیجز آ رہے ہیں، بڑی طاقتوں کی طرف سے، دنیا کی جو بڑی ڈیموکریسیز ہے ان کی طرف سے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو توجہ ہے، جو توجہ کا جو محور ہے پاکستان میں، وہ پاکستان کی فوج اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے ابھی فیکٹس رکھتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ پچھلے 1 سال میں، 1.5 سال میں بڑے بڑے امپورٹنٹ جو معاملات ہیں جس میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس کا پاکستان کا اہم کردار تسلیم کیا گیا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مرکزی جو گفتگو کی گئی ہے، جو مین گفتگو کی گئی ہے، وہ پاکستان کی فوج سے کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سیکورٹی معاملات پر پاکستانی فوج کی اہمیت کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں کی طرح انہوں نے بیچ میں کوئی رخنہ اندازی کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت پاکستان کی سول قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت ایک پیج پہ ہیں، لیکن کیونکہ اکثر معاملات سیکورٹی ریلیٹڈ ہیں تو اس میں ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ ایک لیڈ پوزیشن میں نظر آتے ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں مسئلہ افغانستان پر۔ مسئلہ افغانستان پر پاکستان نے جو کوشش کی اور طالبان کو جو بٹھایا امریکہ کے ساتھ ٹرمپ کے زمانے میں، تو وہ جو سب سے بڑی کوشش تھی اس میں وہ پاکستانی فوج کی کوشش تھی۔ اور اگر آپ دیکھ لیں جو گفتگو کی گئی ہے، جو رابطے کیے گئے ہیں، جب سے جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے ہیں، اس کے بعد افغان کے پالیسی کے حوالے سے امریکہ نے جو میجر ڈیسیژن کیے ہیں، ان میں جب بھی انہوں نے پاکستان میں کسی کو اعتماد میں لیا ہے تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ جو آسٹن لائیڈ جو سیکریٹری ڈیفنس ہیں، جب وہ انڈیا آئے اور پھر افغانستان گئے تو انہوں نے پاکستان میں بات کس سے کی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر بات کی۔ منسٹر آف ڈیفنس پرویز خٹک صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، وزیر اعظم یا وزیر خارجہ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو اینتھنی بلنکن جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کی جو 2 ٹیلی فونک کنورسیشنز ہوئیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوئی، اور انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی، اور پاکستان کا جو رول ہے اب افغانستان میں اس کے حوالے سے بھی جو بات کی انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی۔ پاکستان فوج کے سربراہ سے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے کوئی بات نہیں ہوئی، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ جو سیکریٹری دفاع ہیں انہوں نے دوسرا فون کیا تو وہ فون بھی انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کیا، نہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے اس حوالے سے بات کی اور نہ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کی۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم یا شاہ محمود قریشی جو ہیں ان سے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود بیسیکلی یہ طے کیا پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے کہ وہ معاملات جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں اس میں پاکستانی فوج کا ایک لیڈ رول ہوگا، اور دنیا اس سے بڑی کمفرٹیبل ہے۔ ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ فوج سے جو بات ہوتی تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی، نواز شریف صاحب کچھ اور بات کرتے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ اور بات کرتے تھے، خواجہ آصف کچھ اور بات کرتے تھے۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کے زمانے میں بھی جو حکومت ہے وہ کچھ اور بات کرتی تھی، اور پاکستان کی عسکری قیادت کچھ اور بات کرتی تھی۔ یہ تو افغانستان کا میں نے آپ کو بتایا۔ اب آ جائیں آپ انڈیا کے حوالے سے۔ جو بیک ٹریک ڈپلومیسی ہے، جسے ٹریک 2 ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ ڈپلومیسی بھی انڈین انٹیلیجنس نے، انڈین فورسز نے پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی فوج سے رابطہ کیا۔ اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور وہ جو پرانا جو پیکٹ تھا اس کو جو ریوائیو کیا گیا، اس کے بعد
بھارت کے آرمی چیف نے جو گفتگو کی انڈیا میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ایز لانگ ایز وہ اب تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہماری جو فوج ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی ایشو نہیں. اور انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ جب سے ڈی جی ایم اوز کے بیچ میں بات ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ کوئی جو وہ الزام لگاتے تھے کہ کوئی جو حریت کے لوگ ہیں یا جو جہاد کرنے والے ہیں جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے بارڈر کراس کر کے وہ انڈیا آئے ہوں. تو جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے اس کے لیے بھی جو رابطہ بھارت نے کیا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے کیا، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے چیف کی جو اہمیت ہے وہ بھارت بھی ریکگنائز کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی جو حکومت ہے ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی شروع کی تو پاکستان کی سول قیادت کو اعتماد میں لے کر یہ سب کچھ انہوں نے کیا. اب آ جائیں آپ سعودی عرب کے حوالے سے. جو تعلقات پاکستان کے جو معاملات جو خراب ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرنے میں جو کردار ہے وہ پاکستان کی فوج کا. ابھی بھی جو وزیر اعظم عمران خان وہاں پر گئے اس سے 4 دن پہلے آپ نے دیکھا جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب میں موجود تھے. ان کی کراؤن پرنس سے علیحدہ ملاقات ہوئی، ڈپٹی کراؤن پرنس اور وزیر دفاع سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور سارے جو معاملات تھے وزیر اعظم عمران خان کے آنے سے پہلے وہ سب طے ہو چکے تھے. اور پھر جو ایک آخری یعنی جو وزیر اعظم کی آمد کے بعد جو پہلا ریسیپشن تھا اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورے کی جو آخری جو ایکٹیویٹی تھی وہ ریسیپشن تھا جس میں قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ شریک ہوئے. اور یہ ایک جسچر تھا سعودی عرب کو کہ پاکستان کی سول اور پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے وہ سیم پیج پہ ہے. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں جو پیوٹ ہے، جو اہم کردار ہے جس سے سعودی عرب نے بات کی، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورے سے پہلے ایک بہت ہی اہم سیکیورٹی کی جو شخصیت ہیں سعودی عرب کی وہ یہاں پر آئیں، 6-7 دن وہ یہاں پر رہیں اور اس کے بعد پھر ان کی پنڈی میں اہم جب ملاقات ہوئی تو پھر اس دورہ جو ہے اس کی ساری تفصیلات اور پھر یہ معاملہ طے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ. آپ دیکھ لیں پھر آپ کو جنرل قمر جاوید باجوہ اکثر بحرین کا دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یو اے ای میں بھی گئے معاملات کو بہتر کرنے میں. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اس خطے میں جو امریکہ کی ایکٹیویٹی جہاں پر ان کے انٹیلیجنس ادارے اور سیکورٹی کے ادارے جو کنٹرول کرتے ہیں جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بحرین ہے. تو وہاں پر بار بار جنرل قمر جاوید باجوہ کی وہاں پر ان کا جانا، اعلیٰ حکام سے ملنا اس بات کا مظہر ہے کہ بیسیکلی جو پیوٹ ہیں، جو سارے کا سارا جن پر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے دنیا کی طرف سے، پاکستان کی فوج جنرل قمر جاوید باجوہ. اب آ جائیں چائنا کے حوالے سے. سی پیک اس کی گارنٹی کس کی ہے؟ پاکستان کی فوج کی. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں بھی تو کتنی دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب نے چائنا کے وزیر خارجہ سے یا چائنا کے سفیر سے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کتنی دفعہ ملاقات کی ہے. اگر ملاقاتیں جانے والا سفیر، آنے والا سفیر، جو ان کی فوج کے جو لوگ ہیں اگر وہ آئے ہیں تو ان کا جو فوکس رہا، ان کی جو گفتگو رہی کس کے ساتھ وہ رہی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کی فوج. تو بہترین جو اس وقت پاکستان کا الائی ہے جس کے ساتھ مستقبل کی ساری بیٹس ہیں وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ. وہ ہیں یعنی جو ساری جو مستقبل کے جو بھی معاملات طے ہو رہے ہیں چائنا کے ساتھ وہ اس میں پاکستان کی فوج اور جنرل قمر جاوید باجوہ مین ان کی اس میں اس حوالے سے گارنٹی ہے. پھر آپ ایران، ان کے ساتھ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی فوج. اور اب میں یہ جو دورہ میں نے اس کے افغانستان کا بھی ذکر کیا، آپ یہ دیکھیں کہ طالبان نے 3 دن کی جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کیا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ کل افغانستان پہنچے، وہاں پر ان کی اشرف غنی صاحب سے طویل ملاقات ہوئی جو افغانستان کے صدر، اور پھر جو افغان مصالحتی جو کونسل ہے ڈاکٹر عبداللہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا. اب آپ یہ دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں افغان پالیسیز کو اور افغان ہسٹری کو، یعنی ڈاکٹر عبداللہ پاکستان کی فوج سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے تھے. انہوں نے دورہ بھی کیا پاکستان کا کچھ عرصہ پہلے اور انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی کی. اس کے بعد پھر
جنرل باجوہ جب وہاں پر گئے تو ڈاکٹر عبداللہ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، اشرف غنی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد افغان حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جو سیز فائر ہے، طالبان نے جو کہا ہے سیز فائر، تو افغان حکومت بھی اسی طرح سیز فائر کا اعلان کرتی ہے۔ تو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے کے بعد ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں برطانیہ، یعنی پاکستان کے اندر جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس خطے میں امریکن پالیسیز کی، ماضی میں بھی اور ابھی بھی اس کا جو بڑا جو اس پہ رول ہوتا ہے وہ برطانیہ کا ہوتا ہے۔ تو برطانیہ کے جو آرمی چیف ہیں، چیف آف ڈیفنس ہیں، کتنے آپ پچھلے انہوں نے دورے کیے ہیں دیکھ لیں، فریکوینٹلی دورے کیے ہیں، اور ان سب کی آمد کا جو مقصد اور مرکز ہوتا تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس وقت بھلے پاکستان کے سیاستدان جن میں شریف خاندان شامل ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے، جس میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی نظر آتی ہے، ان کو پاکستانی فوج کے کردار سے یہ جیلسی ہے، تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ ان کی کج فہمی ہے۔ اس میں کوئی پاکستان کی فوج نے اپنے کردار سے تجاوز نہیں کیا۔ سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات میں امریکہ میں بھی پینٹاگون اور CIA کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہے، اور MI6 کو برطانیہ کے معاملات میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ اپنے نیبرنگ انڈیا کو دیکھ لیں، جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جس میں پاکستانی فوج کے ساتھ، پاکستان کے ISI کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ بھارت کے انٹیلیجنس کے لوگ کر رہے ہیں۔ وہاں سے بھی کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان کے وزیر خارجہ مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی ان کے اجیت دوول کوئی بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ جیسے پاکستان کی جو سول عسکری قیادت ہے، وہ سول قیادت کو اعتماد میں لے کے سب کچھ کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیانات جن پر ہم نے بھی ویلاگ کیے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور بیانات ہیں، لیکن در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے پاکستان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور اگر کامیاب نہیں بھی ہوتی تو کم از کم دنیا یہ دیکھ لے کہ پاکستان واز ویری سنسیئر، اور آؤٹ آف دا باکس جو چیزیں ہیں وہ بھی پاکستان نے کی۔ لیکن بہت سارے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں شاید ان کو اس سے جیلسی ہے۔ اب وہ جیلس رہیں یا نہ جیلس ہو یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت دنیا جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا احساس ہوا اس کا، انہوں نے اپنی پارٹی کی عادت سے، اپنے MNAs اور MPs سے یہ کہا ہے کہ جو اپنی توپوں کا رخ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں، حکومت کی طرف موڑیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے